الله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها انہیں کچھ دن پہلے یہ سلسلہ شروع کیا کہ نمازوں میں جو سوچیں پڑھی جاتی ہیں ان خاص خاص سوچوں کے فضائل بیان پھر دوستوں نے تذکرہ کیا کہ تھوڑی سی تفصیل ہے اس کا مطلب بھی بیان ہو جائے تو یہ سوچیں عام طور پہ یاد ہوتی ہیں تو نماز میں جب اس کا مطلب بھی سمجھ میں آ رہا ہوگا تو پڑھنے میں توجہ زیادہ رہے گی اور لطف زیادہ ہے اور زلزال کی فضیلت پہلے بھی بیان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آدھے قرآن کے برابر ہے یعنی قرآن مجید کے 15 پارے پڑھنے کا جو ثواب ہے تو زلزال پڑھنے سے حاصل ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ قیامت کی منظر کشی فرما رہے ہیں وہ زمین کو جھنجھوڑ دیا جائے گا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا زمین کے اندر جتنے بوجھ ہیں زمین سارے باہر نکل دیں گے سارے بوجھ باہر نکل آئیں گے تمام خزانے جو زمین میں دفن ہیں وہ باہر نکل آئیں گے اب اس وقت کی کیفیت یہ ہوگی کہ قاتل ہوئے گا تو زمین کے خزانوں کو گھیر لگا مطلب اس چیز کے پیچھے میں نے قتل کیا چور اپنے ہاتھ کو دیکھے گا میرا اس کی وجہ سے میں نے اپنا ہاتھ میں ڈوبایا ہر گناہ کرنے والا اس مال کی وجہ سے گناہ کیا ہے وہ حقارت کی نگاہ سے دیکھے گا اور مان چھوڑ کے چلا جائے گا کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میں اس کو استعمال نہیں کر سکتا یہ میں کسی کام کا نہیں ہے مجھے تو اللہ جواب دینے کے لیے بلا ہے اللہ وقت کو بیان فرمائے گا یہ زمین کے بوجھ نکالے گی یہ 2 دفعہ ہوگا ایک دفعہ قیامت سے پہلے ایسا ہوگا اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دمشق کی جانب سمندر سے بہت بڑا خزانہ نکلے گا فرمایا لوگ اس کی تلاش میں وہاں جمع ہوں گے ہر 100 میں سے ایک آدمی کامیاب ہوگا باقی 99 ایک دوسرے سے لڑتے پھرتے پا جائیں گے جب تمہیں ایسی چیز کی اطلاع ملے کہ وہاں کا سفر نہ کرنا جہاں پہ وہ جن حالات میں ہو بس صبر کرنا اس مال کے حصول کے لیے وہاں نہ جانا اس میں خیر نہیں ہو تو یہ زمین کا اپنے بوجھ نکالنا یہ 2 دفعہ ہو یہاں دونوں طرف اشارہ ہے لیکن زیادہ مفسرین نے ترجیح قیامت کے وقت کی دی ہے کہ زمین اپنے سارے بوجھ نکال دے وقال الانسان ما لها انسان حیران ہو جائے گا کہے گا یہ کیا ہو گیا زمین کو کیا ہو گیا زمین اپنی ساری چیزیں اگل رہی ہے باہر نکال رہی ہے یومئذ تحدث اخبارها یہ وہ دن ہوگا جس دن زمین اپنی خبریں لوگوں کو بیان کرے جس آدمی نے زمین پہ جو کیا ہے زمین وہ بھی بتائے گی اور جو نیکی کی ہے وہ بھی بتائے گی اس لیے آپ نے علماء سے یہ سنا ہوگا کہ اپنے فرض ایک جگہ پڑھو نوافل اور سنتوں کے لیے جگہ ترتیب کرو تاکہ فرضوں کے لیے الگ زمین گواہی دے نوافل کے لیے الگ زمین گواہی دے زیادہ جگہ ہمارے اعمال کی گواہی دینے والی ہوں ہمارے خلاف گواہ کم ہوں ہمارے حق میں زیادہ یومئذ تحدث اخبارها زمین اپنی ساری خبریں بتائے اب یہ ہمیں سمجھ رہے ہیں ہمیں غلطی کیوں دیکھ رہا ہے اللہ تو ویسے ہی دیکھ رہے ہیں ہمارے اعضاء بھی ہمارے خلاف ہر چیز نوٹ کر رہے ہیں یہ تو اللہ کے حکم کے بابا یہ ساری چیزیں ہمارے آس پاس ہر چیز بتائی اور
ساتھ یہ زمین بھی بتائے کہ یہ کیا کیا حرکتیں کیا کیا پاکستانیاں مجھ میں کرتے ہیں بأن ربك أوحى لها زمین اس وجہ سے یہ خبریں بتائے گی کہ تیرے رب نے اس کو وحی کی یہ باتیں ساری اللہ نے اس کو حکم کی ہے تب جا کے وہ بتا رہی ہے يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم اس دن لوگ لوٹیں گے مختلف ٹونیوں کی شکل میں مختلف جماعتوں کی شکل میں تاکہ وہ اپنے اعمال کو دیکھیں یا دو مطلب ہوتے ہیں لوگ واپس لوٹ رہے ہیں میدان حشر کی طرف تاکہ جو اعمال کیے ہیں ان کی جزا یا سزا ان کو مل جائے وہ دیکھ لیں یا پھر میدان حشر سے لوگ واپس لوٹیں گے اپنے ہمیشہ کے ٹھکانے کی طرف ایک لوگ جنت کی طرف بد لوگ جہنم کی طرف تاکہ وہ اپنے اعمال پر حقیقی بدلہ ہے اس کو دیکھ رہے ہیں جنت والے جنت دیکھ رہے ہیں جہنم والے جہنم دیکھ رہے ہیں اب اللہ نے اصول بیان کیا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره اب اس سورج کو جو آدھا قرآن کے برابر کرا دیا ہے مفسر فرماتے ہیں یہ جو دو ٹکڑے ہیں آیت کے اس کی وجہ سے آدھے قرآن کے برابر قرآن یہ حقیقت بیان کر رہا ہے بھائی جو نیکی کرے گا تھوڑی ذرا برابر بھی ہے وہ قیامت کے دن اس کو دیکھے گا اس کو اس کا بدلہ ملے گا اور جو ذرا برابر برائی کر رہا ہے وہ بھی اس کو وہاں دیکھے گا جب تک توبہ نہیں کی توبہ کریں تو ساری اعمال نامے سے مٹا دی جائے گی پھر نیکی کون سی وہاں دیکھے گا نیکی کے قبول ہونے کے لیے پہلی شرط ایمان ایمان کے ساتھ ذرا سی بھی نیکی کی ہے وہ مفید ہے ایمان کے بغیر نیکیوں کے ڈھیروں کے ڈھیر ہیں کوئی حیثیت نہیں ہے تو یہاں جو اللہ فرما رہے ہیں مثقال ذرہ کے برابر نیکی دیتے گا وہ ایمان والوں کے لیے ہے بے ایمان کے لیے نہیں پھر نیکی دوسری اس کی قبولیت کی شرط یہ ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ چیز ثابت ہو اگر حضور کی سنت نہیں وہ نیکی نہیں بن سکتی وہ بدعت بن جائے گی وہ گناہ بنے گی اللہ کی طرف سے لعنت کا مستحق بنے گا اس کو کرنے والا یہ کوئی خیر کام نہیں کرے گا تو ایمان بھی ہو اور عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ثابت ہے جو آدمی ایسی نیکی کرے گا ذرا کے برابر تھوڑی سی بھی وہ اللہ کے ہاں کو بدلہ دے گا اس لیے ایمان سب سے بڑی نیکی ہے جس آدمی کا کمزور ایمان ہوگا لیکن ایمان ہے وہ بھی ایک وقت آئے گا کہ جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچا دیا جائے گا تاکہ وہ اپنی ذرا سے ایمان کا بھی فائدہ دے گا اور جس میں ذرا برابر بھی ایمان نہیں ہے وہ کبھی جہنم سے نہیں نکل سکے گا ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره اور جس نے ذرا برابر بھی برائی کی ہے وہ اس کو ضرور اس کے انجام کو دیکھے گا تو اس آیت کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو الفاظت الجامعہ بنا یہ ایک جامع آیت ہے اس میں بہت بڑی حقیقت سمجھائی کہ ہر خیر اللہ کے ہاں کا بدلہ ہے اور ہر شر اگر اس سے توبہ نہ کی جائے تو اللہ کے ہاں اس کا مطالبہ ہے اللہ سب کی حفاظت الحمد للہ والصلاة والسلام على خير خلقه وعلى آله وصحبه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى